السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک لازوال جد و جہد کے ذریعے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، مگر قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہنود اور یہود کے ہرکارے ریاست پاکستان کو دین سے علیحدہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ کئی آئے اور کئی گئے، لیکن کئی نمونے آج بھی موجود ہیں اور اپنی ناکام کوششوں میں مگن ہیں۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ ناظرین، آج ہم آپ کی عدالت میں ایک ایسے ہی ننگے ملت، ننگے دین اور ننگے وطن کو پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے پرویز امیر علی ہود بھائی، جو ہود بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص 1950 میں پیدا ہوا۔ اس نے میساچوس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری نہ جانے کیسے حاصل کی، اور 1973 سے لے کر اپنی ریٹائرمنٹ تک قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتا رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شخص لمز یونیورسٹی اور پھر ایف سی کالج میں بھی پڑھاتا رہا، مگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دونوں اداروں سے نکال دیا گیا۔ موصوف کی شہرت کمیونسٹ، لبرل، دہریہ، اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام کی ہے۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی دو قومی نظریے یعنی پاکستان کی اساس کے بھی خلاف ہے۔ موصوف قیام پاکستان کے بعد 1949 میں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے دور میں منظور ہونے والی قرارداد مقاصد، جسے آبجیکٹو ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے، اس کے انتہائی سخت مخالف ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیشہ آن جہانی آسمہ جہانگیر کے ہم آواز رہے۔ ناظرین، یہ وہ قرارداد ہے کہ جس کی موجودگی میں پاکستان میں اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرارداد ان مغربی غلاموں کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ اگر اس قرارداد کو آئین سے ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کا جو منظر ہوگا، اس کے بارے میں علامہ اقبال بہت پہلے فرما چکے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پرویز ہود بھائی پاکستانی عدالتوں کو مطلوب حسین حقانی کے علاوہ امتیاز عالم گیلانی، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ماتھے پر تلک لگانے والی ماروی سرمد اور رضا رومی جیسے گروہ کا سرکردہ حصہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح صہیونی مغرب کی ایک اور نئی ترجمان ملالہ یوسف زئی کی کتاب آئی ایم ملالہ، جس میں ملالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ غیر مسلموں کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے 3 مبینہ گھوسٹ رائٹرز میں سے ایک یہ صاحب بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ پرویز ہود بھائی بلاسفیمی لاز کے بھی انتہائی خلاف ہے۔ آسیہ بی بی اور سلمان تاثیر والے ایپیسوڈ کا بھی یہ شخص اہم حصہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں سلمان تاثیر کو 4 جنوری 2011 کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ سلمان تاثیر جس نے توہین رسالت سے متعلق آئین پاکستان میں موجود قوانین کو کالے قوانین قرار دیا تھا۔ وہی سلمان تاثیر جس کے بیٹے شان تاثیر نے 17 جولائی 2019 کو واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بابا شکور قادیانی کی ہونے والی ملاقات میں مترجم کا کردار ادا کیا تھا، اور جس نے ٹویٹ کے ذریعے اس پر اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ پرویز ہود بھائی اس گروہ کا ساتھی اور سرکردہ کردار ہے۔ ناظرین، ابھی میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ابھی اس شخص کا بائیوگرافی سکیچ جاری ہے۔ مزید سنیے، 4 جنوری 1991 کو شائع ہونے والی اپنی کتاب جس کا نام اسلام اینڈ سائنس، ریلیجیس آرتھوڈکسی اینڈ بیٹل فار ریشنلٹی ہے، اس کا دیباچہ اس شخص نے قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام سے لکھوایا۔ ذرا سوچئے، اس شخص کو پوری دنیا میں اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانے کے لیے قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کی دل آزاری کا کوئی بھی موقع ہو، یہ شخص یا اس کا گروہ ہاتھ سے جانے دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس شخص کا بائیوگرافک سکیچ اسلام، مسلم امہ اور پاکستان کو زخمی کرنے کی ناکام اور بھونڈی کوششوں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بے وقت کی راگنی کیوں الاپ رہا ہوں؟ تو جناب، ایسا نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر سے قرآن اور حجاب پر حملہ کیا ہے۔ اس نے پھر ہماری دل آزاری کی ہے، جس کی وجہ سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے متعارف کروائے گئے نئے تعلیمی سلیبس میں قرآن پاک کو با ترجمہ ناظرہ پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس پر ایک ٹی وی شو میں شدید اعتراض کرتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے کہ بچوں کا دماغ پہلے سے ہی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ یہ سب نہیں کر پائیں گے، آپ انہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، اس سے ان کے دماغ میں حرکت نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ یہی شخص اکثر آئنسٹائن کا حوالہ دیتے ہوئے کئی بار کہہ چکا ہے کہ انسان آج تک اپنے دماغ کا بیشتر حصہ استعمال ہی نہیں کر پایا۔
اسی پروگرام میں یہ مزید کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھانے سے حکومت طالبانائزیشن کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ سنیے ہود بھائی صاحب، طالبانائزیشن اگر اسلام کے حقیقی نفاذ کا نام ہے تو ہم اسلام کے حقیقی نفاذ کو قبول کرتے ہیں۔ ٹاک شو میں یہ شخص مزید کہتا ہے کہ جب 1973 میں اس نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو شاذ و نادر کوئی لڑکی پردہ کرتی تھی۔ اس کے بعد بڑے دکھ سے یہ شخص کہتا ہے کہ اب تو پردہ عام ہو گیا ہے، اب تو یونیورسٹیوں میں نارمل لڑکی شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ یعنی اس شخص کے مطابق پردہ کرنے والی لڑکیاں نارمل نہیں ہوتی بلکہ ایب نارمل ہوتی ہیں، پاگل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آئین پاکستان اسلامی رسم و رواج اور روایات کی ترویج کی واضح بات کرتا ہے، حکم دیتا ہے، مگر اس شیطانی گروہ کو اسلامی روایات کے پربان چڑھنے سے کتنی تکلیف ہے اس کا اندازہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہو گیا ہوگا۔ یہ بندہ اسلام، پاکستان اور مسلم امہ کے خلاف بہت کچھ بولنا اور بہت کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ یہ شخص بھی اپنے دور کا سارتر اور برٹرینڈ رسل بننا چاہتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ریڈ لائن کو کراس کیا تو انجام سلمان تاثیر والا ہوگا، یعنی عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ اس لیے یہ شخص اپنے گروہ کے دوسرے لوگوں کی طرح ڈرتا ہے، کھل کر سامنے نہیں آتا کہ کہیں دھرنا لیا جائے، البتہ نشتر زنی کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ناظرین، پرویز ہود بھائی، اس کے جتھے اور اس طرح کے دیگر لوگوں سے محتاط رہیں اور ان کی ہر ناپاک سازش کو بے نقاب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔